زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف اور انسانی رویوں کا مطالعہ۔ مضمون بڑا ہے لیکن ہم اس میں سے آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کے بارے میں جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو وہ جو رویے تھے، جو کچھ رویوں کا ذکر قرآن پاک میں آ رہا ہے، اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مطلب کہاں ہمارے لیے اصلاح کا اس میں پیغام ہے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 2، سورہ یوسف کی آیت نمبر 9۔ یوسف کو قتل کر دو یا کہیں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف خالص ہو جائے اور یہ کام کر کے پھر نیکوکار ہو جانا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ ایک نبی کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ دین کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، مانتے تھے، اور اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں، یعنی ہم جو سوچ رہے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کہیں پھینک آؤ، اچھی طرح جانتے تھے یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ایک طرف جہاں ان کا نفس اور جہاں شیطان ان کو اس کام پر آمادہ کر رہا تھا، وہاں ان کو ایک دھوکہ اور بھی دے رہا تھا کہ بعد میں تم اس جرم کا ازالہ کر لینا اور نیکوکار بن جانا۔ جب نیکیاں تم کرو گے اس کے بعد تو یہ گناہ جو ہے تمہارا اس نیکیوں کے اندر دب جائے گا، یا وہ نیکیاں اتنی بھاری ہو جائیں گی یہ تمہارا گناہ جو ہے اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھے گا۔ یہ وہ دھوکہ ہے جس کی قرآن میں اس صورت میں اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ انسانی رویہ کہ جو آج بھی یعنی ایک تو گناہ کی طرف راغب ہونا، اور دوسرا یہ اطمینان اسی طرح سے حاصل ہو جانا اس کا میں ازالہ کر لوں گا، حالانکہ وہ بعد میں کیسے ازالہ ہوگا، کس طرح ہوگا، وہ اس کی جو ہے وہ خود کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ نہیں، لیکن وہ اس کی طرف جو ہے وہ آمادہ ہو رہا ہے اور اس سے مطمئن ہو رہا ہے۔ دوسرا جو رویہ اس کا جو اظہار ہو رہا ہے یہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 77۔ یعنی یہ آیت اس وقت مطلب اس کے آ رہی ہے، اس سے پہلے جو واقعہ ہو گیا کہ جب یہ بھائی جو ہے غلے کے لیے، اناج کے لیے مصر پہنچے، تو انہوں نے جب وہاں پر جو ہے غلے کے لیے جب رابطہ کیا تو سامنے جو شخصیت تھی غلہ دینے والی وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ وہ تو ان کو پہچان گئے یوسف علیہ السلام، لیکن یہ بھائی جو ہیں ان کو نہیں پہچان سکے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے ان بھائیوں سے کہا کہ بھئی جو بھائی تمہارا گھر پہ جس کو تم نہیں لائے بنیامین کو، اس کو بھی لے آؤ۔ تو آمادہ کیا ان کو، وہ لے کر آ گئے۔ جب وہ لے کر آ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہی وہ تدبیر سکھائی، جیسا قرآن میں آتا ہے، سورہ یوسف میں آتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہی وہ تدبیر ان کو سکھائی کہ انہوں نے جو ہے ان پہ بنیامین پہ چوری کا الزام لگا کر ان کو اپنے پاس روک لیا۔ جب ان بھائیوں نے کوشش کی بہت کہ ظاہر یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ان کو ہم لے کر آئیں گے، بنیامین کو ہم حلال میں لے کر آئیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، جب یہ نہیں کر پائے تو انہوں نے کوشش بہت کی کہ کسی طرح ہم بنیامین کو ان سے لے لیں واپس۔ لیکن جب ایسا نہیں ہو سکا تو وہ کیا کہتے ہیں، آیت نمبر 77 سورہ یوسف، انہوں نے کہا کہ اس نے یعنی بنیامین نے اگر چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یعنی کس نے، یوسف علیہ السلام۔ اس بات کو یوسف اپنے دل میں پی گئے اور کوئی رد عمل نہیں دیا،
بس اتنا کہا کہ تم درجے میں بدتر ہو اور تمہاری بات کی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ اچھا، غور کیجیے، یعنی وہ لوگ جو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے قتل کرنے کی پلاننگ کی اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، تو اس کے بعد ان کی شخصیت کے بارے میں جو کچھ آپس میں باتیں کرتے رہے، اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم نے ایک نیک شخص کو، ایک نیک بچے کو خواہ مخواہ ہم نے کنویں میں ڈالا ہے، اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ان کی برائیاں کرتے 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 ان کے بارے میں غلط بولتے، جھوٹ بولتے 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 وہ جھوٹ جو ہے ان کے اندر ایک سچ بن گیا، اور کس طرح یعنی وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھائی بھی چور تھا، یعنی وہ یوسف علیہ السلام کو بھی چور بتا رہا،